الحمد للہ وکفا ذی المجد والعلا فالق الحب والنوا خالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثری شمس الضحی بدر الدجى صدر العلا نور الہدی کہف الورى سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ إلى يوم الجزاء وأولیاء أمته الأصفیاء وعلماء ملته الأتقیاء والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال علیہ السلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ قابل صد عزت و احترام و تکریم برادران اسلام، دوستو، بزرگو، عزیزو، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے اولیاء کرام کے بارے میں نے چند گزارشات عرض کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی ضمن میں چند باتیں آج پھر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور سن کر سنا کر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضرات گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ ولی کا معنی ہوتا ہے قریب، اور ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کے قریب، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ جسے اللہ کا قرب ملا، جسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری ملی، وہ اللہ کا نیک بندہ اور ہم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان اولیاء اللہ کہ خبردار
جو میرے محبوب اور میرے ولی ہیں، لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ برادران گرامی قدر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حضرت عمر فاروق کا وہ فرمان کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ جناب آپ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ ڈرتے نہیں کسی سے؟ تو آپ نے جواب دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کسی سے ڈرنے نہیں دیتا۔ برادران گرامی قدر، ولایت وہ منصب ہے کہ اللہ تعالی جو اس کا اہل ہو اسی کو یہ عطا فرماتا ہے۔ جب ولی اللہ اللہ کر کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ قرب دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، امام بخاری کی وہ روایت پیش کی تھی، آج پھر مشکات شریف سے ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا، اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جب گناہگاروں کو عذاب کے لیے جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہوگا، ایسے عالم میں وہ اللہ کے ولیوں کو دیکھ کر ان کا طرز عمل کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے ولیوں کو دیکھ کر کہیں گے اے اللہ کے ولی، آپ مجھے جانتے نہیں ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہیں گے اما تعرفونی، کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ تو اللہ کا وہ ولی جواب دے گا کون ہو تم؟ تو جواب دے گا، یہ بندہ عرض کرے گا حضور دنیا میں ایک دن میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، انی سقیتک شربتن، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آپ کو یاد نہیں؟ تو وہ اللہ کا ولی پہچان کرے گا، یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو وہ طاقت دے گا۔ اور بالکل صحیح حدیث مصطفیٰ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولی اللہ تعالیٰ انہیں طاقت دے گا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ چاہے گا کہ میرے ولی مجھ سے طلب کریں، مجھ سے سوال کریں، مجھے کہیں کہ میرے مولا ہم شفاعت کرتے ہیں، یہ ہمارا محبت کرنے والا تھا، اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے۔ جہاں تک اولیاء اللہ کے منصب کی بات ہے، قیامت والے دن حدیث کے مطابق ایک اللہ کا نیک بندہ ولی اللہ 70 ہزار کی شفاعت کرے گا۔ 70 ہزار لوگوں کی شفاعت جب ولی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی زبان کے کہنے پر 70 ہزار لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں تم ولی اللہ کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اصطلاحی ولی اللہ تو دور کی بات، ایک عام بندہ مومن کا وجود ایسا ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ مومن بعمل عالم دین اگر قبرستان سے گزر جائے تو اس کے وجود مسعود کی برکت کی وجہ سے 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ ان قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا 70 دن کی روایت ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ایک عام بندہ مومن کے وجود سے رحمتیں وابستہ، پھر جیسے جیسے مقام بڑھتا چلا جائے گا دائرہ رحمت بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک عام انسان کے وجود سے رحمتیں وابستہ، اس سے بڑھ کر عالم دین کا مقام ہے، عالم دین کے بعد پھر اللہ کے ولیوں کے مقام ہیں، اللہ کے ولیوں کے بعد پھر غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، نقیب ہیں، نجیب ہیں، کلندر ہیں۔ جوں جوں مقام بڑھتا چلا جائے گا دائرہ رحمت بڑھتا چلا جائے گا۔ جب مقام تابی آئے گا
تو اس کے وجود کی برکتیں پھر اور زیادہ ہوں گی۔ تو جب باری صحابی کی آئے گی تو صحابہ کرام کے وجود کی برکتیں پھر اس سے بھی زیادہ بلندی پر ہوں گی۔ جب اس سے بڑھ کر اللہ کے نبیوں میں اولو العزم رسول کا مقام آئے گا، پھر برکتوں کا دائرہ مزید وسیع ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر جب آمنہ کے لال کی بات آئے گی، سب رسولوں کے سلطان کی بات آئے گی، تو پھر دائرہ رحمت اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لوگو وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین، اگر سارے جہانوں کو وجود دینے میں رب ہو کر کرم کر رہا ہوں تو تمام جہانوں کو رحمت دینے میں آمنہ کا لال تمام جہانوں کا معمل اور ملجا بنا دیا گیا ہے۔ لہٰذا جہاں تک دیکھیں قرآن کی آیت آپ سب نے پڑھ رکھی ہے، سب سے پہلی آیت طیبہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب بھائی بولیں الحمدللہ رب سارے بولو الحمدللہ رب ارشاد باری تعالی الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر اللہ کی بات آئی تو فرمایا جہانوں کا پالنے والا، جب آمنہ کے لال کی بات آئی وہی عالمین کا لفظ استعمال کیا۔ اب فرمایا لوگو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ پالنے والا، وہ رحمتیں دینے والا، یہ رحمتیں لے کر کائنات میں تقسیم کرنے والا۔ ارے اسی لیے جب کوئی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اسے اللہ کی بھی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، آمنہ کے لال کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ رحمتوں کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دیکھیں جو نبی کا فرمان ہے، جو بات ہمارے نبی نے کہہ دی، کائنات کا کون سا انسان ہے جو اس سے انکار کر کے دکھائے؟ کوئی ہے کہے کہ یہ غلط ہے؟ حضور نے خود ارشاد فرمایا، بلکہ پہلے قرآن پیش کرتا ہوں پھر اس پر مہر لگانے کے لیے بعد میں آمنہ کے لال کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ قرآن سنیے، ارشاد باری تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اے لوگو جنہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی بارگاہ میں بنا لیا، جن کی زبان پر صبح بھی اللہ اللہ، شام بھی اللہ اللہ، ارے دن کو بھی اللہ اللہ، رات کو بھی اللہ اللہ، وہ اللہ کے بندے بن گئے۔ اسی لیے فرمایا دنیا والو، عام انسان سے بڑھ کر اللہ کے ولی کا مقام ہے، اور جہاں اللہ کے ولی کا مقام ہے سارے دنیا کے بندے مل کر اللہ کے ولی کے قدموں کی خاک بھی نہیں پا سکتے۔ یہ اللہ کے نیک بندے کا مقام ہے۔ اور پھر جہاں تک ایک عام انسان کے مقام کی بات ہے، ولی اللہ سے بڑھ کر پھر اس اللہ کے نیک بندے کا مقام جسے اللہ نے مجذوب بنا دیا، جسے اللہ نے اپنی بارگاہ میں ایک سالک ولی ہے، سلوک کے راستے پر، ایک جذوب کے راستے پر جو مجذوب ہے۔ آپ فرمائیے کہ ہم سب حنفی ہیں نا، حنفی بریلوی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کا اپنا فرمان ہے کہ لوگو اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کے قدموں میں نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ
بشر حافی کے پاس دریائے دجلہ کے کنارے پر جایا کرتے تھے۔ لوگ کہنے لگے امام اعظم ہم فقہ کے لیے آپ کے دروازے پر آتے ہیں، ہم حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے آپ کے دروازے پر آتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا، ہم دنیا کے مسائل کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ اس دریا کے کنارے پر ننگے پاؤں چلنے والا مجذوب، جس کی حالت یہ ہے نہ کپڑوں کی حالت ہے نہ جسم کی حالت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس قدر فنا ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں جذوب کا مقام پانے والا بشر حافی۔ یہ کون بشر حافی ہے؟ یہ وہی بشر حافی ہے، شراب کی بھٹیاں بنانے والا، شراب کی دکانیں چلانے والا۔ ایک دن میرے رب کا پیغام آتا ہے، بشر حافی اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر بشر حافی دعوت پر چلنے لگا۔ راستے میں کیا دیکھا؟ ایک کیچڑ پر گندی جگہ پر کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا، کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے بشر حافی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، بشر کہاں تو اور کہاں میرے رب کا کلام؟ یہ زمین پر پڑا ہے، تیرے جسم پر تو اچھا لباس ہے، تیرے جسم پر تو خوشبو لگی ہے، لیکن کہاں میرے رب کا کلام؟ اٹھا کر چوم کر آنکھوں سے لگایا، گھر میں پہنچا، ارے وہی کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر بشر حافی نے اونچی جگہ پر رکھ کر کہنے لگا، میرے رب کے کلام، میرے رب کے نام، تیرا وہ مقام نہیں، تیرا تو یہ محبتوں والا مقام ہے۔ پھر کپڑے بدلے، شراب خانے میں چلا گیا۔ اگلا دن آیا، دروازے پر دستک ہوا، ناک ہوا، فرمایا پتہ کرو کون ہے۔ نوکر دوڑ کر دروازے پر گیا، واپس بھاگ کے آ کر کہنے لگا، بشر تیرے دروازے پر فلاں وقت کے ولیوں کا سلطان آ گیا ہے۔ بشر پھر تھر آیا، ارے پاؤں میں جوتی نہ پہنی، ننگے پاؤں دروازے پر آیا، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، اللہ کے ولی آپ مجھے بلا لیتے، آپ شراب خانے پر کیوں آئے؟ اللہ کا ولی کہنے لگا، بشر آہوزاری نہ کرو، شرماؤ نہیں، اے بشر تیرا یہ مقام ہے، تیرے دروازے پر میں خود نہیں آیا بلکہ بھیجا گیا ہوں۔ کس نے بھیجا ہے؟ آنے والا بتاتا ہے، جناب مجھے اسی نے تیرے دروازے پر بھیجا ہے جس کے نام سے، کلام سے کل تو نے پیار کیا۔ بشر حافی نے ایک کاغذ کے ٹکڑے سے پیار کیا، اللہ نے پیغام بھیج کر اللہ کے ولی کے ذریعے متنبع کیا، بشر تم ہماری کلام سے پیار کر رہے ہو، ہم نے تمہاری ذات سے پیار کر لیا ہے۔ اب بشر سوچا، ننگے پاؤں تھا میں اور دروازے پر گیا، اسی حال میں یار کا پیغام آیا، اب زندگی بھر جوتے نہیں پہنوں گا، زندگی بھر ننگے پاؤں رہوں گا۔ ارے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، آہیں نکل گئیں کہ جب آپ کے علاقے کی عورتوں نے دیکھا کہ آج گلیوں میں گھوڑوں کا پیشاب موجود ہے، گدھے پیشاب کر رہے ہیں، کہا جب تک بشر حافی زندہ تھا وہ ننگے پاؤں چلنے والا مجذوب تھا، جانور بھی احترام کرتے تھے، اس وقت تک گلیوں میں گوبر موجود نہیں ہوتا تھا۔ آج بشر حافی دنیا سے چلا گیا، آج اللہ کا ولی دنیا سے چلا گیا۔ لوگ آئے حضور امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، جناب ہم آپ کے پاس مسائل شریعت کے لیے آتے ہیں، قرآن پوچھتے ہیں، حدیث پوچھتے ہیں، آپ اس ننگے پاؤں چلنے والے بشر حافی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ کسی نے کہا تھا محبت ایسے باڑ کو کہتے ہیں اے انجم، جہاں موجیں تو ہوتی ہیں مگر ساحل نہیں ہوتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جو جواب تھا سنیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے جسم پر لرز
لرزہ طاری ہوا اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم میرے پاس شریعت کی خبر لینے کے لیے آتے ہو اور میں اس ننگے پاؤں چلنے والے بشر حافی کے پاس شریعت والے کی خبر لینے جاتا ہوں۔ آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے بھائیوں، یہ وہ منصب ہے، فقیرانہ منصب، ولایت کا منصب، جو ہر ایک کی سوچ میں نہیں آ سکتا۔ برادران گرامی قدر، بشر حافی کس مقدر کا سکندر ہے۔ ایک عورت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی۔ ہم تو نہیں پرواہ کرتے، ٹھیک ہے راستے میں گزر رہے ہیں، گنے کا کھیت ہے، ایک گنا توڑا کھا لیا، کوئی پرواہ نہیں کہ یہ کس کا تھا، نہ حساب کی فکر، نہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور۔ جامعہ مسجد میں نماز کے لیے آنے والے میرے بھائیوں سنیے، اولیاء اللہ اور ان کے گھر والوں کا وتیرہ حیات کیا ہے۔ ایک عورت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی۔ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بھی مسائل پوچھنے، فون کرتے ہیں مسائل بتائیے، ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اس دور کے لوگوں کے مسائل دیکھیے اور ان کے جواب دیکھیے۔ اس عورت نے کہا کہ جناب امام اعظم میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، رات کو ہماری گلی سے شاہی جلوس گزرتے ہیں، بادشاہ جلوس لے کر گزرتے ہیں، ان بادشاہوں کے خادموں کے ہاتھوں میں لائٹیں ہوتی ہیں، شمع ہوتی ہیں، روشن کرتے ہیں، وہ وہاں سے گزرتے ہیں، تو ان لائٹوں کی روشنی میں سود کاٹتی ہوں، چرخہ چلاتی ہوں، تو حضور فرمائیے جو سود ان بادشاہی جلوسوں کی روشنی میں کاتا جاتا ہے وہ دھاگا اور سود بیچ کر اس کی کمائی مجھ پر حلال ہے یا کہ حرام۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، فرمایا خاتون مسئلے کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے بتاؤ کہیں بشر حافی کی ہمشیرہ تو نہیں ہو، کہیں بشر حافی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق تو نہیں ہے۔ تقوی کا یہ عالم، ورع کا یہ عالم، غنا کا یہ عالم، شہید پر تو ایک دفعہ تلوار اور گولی چلی تو شہید ہو گیا، ارے وہ شہید جن کی ہر رات شہادت ہوتی ہے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے محبت کا معنی پوچھا تھا کہ محبت جائز ہے یا ناجائز، تو حدیث رسول نے جواب دیا وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتبازلین فیہا۔ پوری حدیث پاک کر رہا ہوں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہا محبت ہو تو تب بھی اللہ کے لیے، بغض ہو تب بھی اللہ کے لیے، سینہ تان کر محبت کرتے جاؤ اندھے دم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ ہے جس سے میرا رب بھی محبت کرتا ہے، یہ وہ بندہ ہے اس سے میں بغض اس لیے رکھ رہا ہوں، میرا رب بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ کہا یہ تم کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا محبت کرنا بھی قبول کر لے گا، بغض رکھنا بھی قبول فرما لے گا۔ شرط یہ ہے کہ محبت کس کے لیے ہو؟ بھئی بولیں آپ کس کے لیے ہو؟ نہ تو میں فارسی یا انگلش یا کوئی سائنس پوچھ رہا ہوں، آپ سے سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں کہ محبت کس کے لیے ہو؟ سارے بولیں۔ اور جب یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی انعام کیا ملے گا؟ اللہ کے وہ محبوب جن کا نام تھا محبوب الہی۔ محبوب الہی نام کیوں پڑا؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت میں اس قدر مستغرق تھے کہ جب دنیا سے گئے نا، لوگوں نے دیکھا، پہلا کام تو یہ ہوا کہ آپ کی چارپائی موجود تھی، ساتھ والی مسجد میں مؤذن کی اذان کی آواز آئی، جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب نبی کا نام نامی آیا، جب میرے رسول کا نام نامی آیا، حضرت محبوب الہی آپ کی شہادت والی انگلی کفن سے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے لاکھ کوشش کی آپ کا ہاتھ کفن
کفن میں چلا جائے۔ اتنے میں اللہ کے ولی جنازے میں آئے، انہوں نے فرمایا نانا جس نبی کے نام پر انگلی باہر آئی ہے قبر میں وہ رسول آئیں گے، خود کرم کریں گے، پھر انگلی واپس کفن میں جائے گی۔ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جب دنیا سے چلے گئے لوگ نے دفن کیا بعد نماز جمعہ، آپ نے دفن کیا مغرب کے بعد، لیکن قبر میں جب میت جاتی ہے تو عصر کا وقت ہوتا ہے۔ بولے کون سا وقت ہوتا ہے؟ اب سنیے میرے نبی کا فرمان۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قبر میں مر کر مٹی میں مل گئے۔ میں اپنے نبی کا فرمان عرض کرتا ہوں، نہ مجھے کوئی جوش کی ضرورت ہے بلکہ ہوش کے ساتھ آپ کو حدیث سمجھانا ہے، کاش آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں جب فرشتے سوال کرتے ہیں مر ربوں کا، وہ دیکھتے ہیں نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایسی اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے قبر سے اور ادھر دیکھتا ہے عصر کا وقت ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ بندہ مومن اللہ کا نیک بندہ جس کی ہر رات اللہ کی بارگاہ میں محبت سے گزرتی ہے عبادت میں، وہ کہتا ہے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، وہ دیکھو سورج ڈوب رہا ہے، مجھے عصر کی نماز ادا کرنے دو۔ مالک کہے گا فرشتوں دیکھ رہے ہو میرا بندہ، یہ میرے نبی کا فرمان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا، وہ کہتے ہیں مجھے عصر کی نماز ادا کرنے دو۔ فرشتے آپس میں تکرار کرتے ہیں جو اس حال میں بھی نماز کے لیے کہہ رہا ہے وہ عام بندہ نہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری جس کو اللہ نے آدھی کلندر کا درجہ عطا فرمایا تھا، جب آپ قبر میں گئیں منکر نکیر آگے سوال کرنے، سوال کیا مر ربوں کا، رابعہ بصری بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا رب، بولو بتا تیرا رب۔ حضرت رابعہ بصری نے جب یہ دیکھا، سب آگے آ جائے، آگے آ جائے۔ حضرت رابعہ بصری نے جب دیکھا فرشتوں نے سوال کیا تیرا رب کون ہے، حضرت رابعہ بصری کہنے لگی تم کون ہو؟ جواب دینے لگی ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہمیں رب العالمین نے حکم دیا ہے تم جا کر قبر میں سوال کیا کرو، ہم سوال کرنے کے لیے آئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے۔ رابعہ بصری کی عظمت پر قربان، اس رب العالمین کی نیک بندی کی رفت پر قربان، یہ کون رابعہ بصری ہے؟ ایک دن آپ کے محرم راز نے دیکھا ایک ہاتھ میں بالٹی پانی کی موجود ہے، ایک ہاتھ میں آگ لے کر رابعہ دوڑ رہی ہے۔ ارے کسی محرم راز نے سوال کیا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ جواب دیا لوگوں کے دل میں جہنم کا خوف ہے، لوگوں کے دل میں جنت کا لالچ ہے۔ ارے کچھ عبادت کرتے ہیں لالچ کی وجہ سے، کچھ عبادت کرتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ آج میں جنت کو جلاؤں گی اور آگ کو، جہنم کی آگ کو پانی سے بجھاؤں گی تاکہ دنیا کے دلوں میں نہ جہنم کا خوف ہو نہ جنت کا لالچ ہو، ایک اللہ کی رضا کے لیے عبادت ہو۔ ارے قبر کے اندر فرشتوں کو کہنے لگی فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے آسمانوں سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے فرشتوں دیکھو تو صحیح، تم اتنا دور سے آئے ہو تمہیں رب نہیں بھولا، میں چند گز نیچے گئی ہوں میں رب کیسے بھول سکتی ہوں؟ حضرت بایزید بسطامی کی قبر میں بھی جب فرشتے آئے سوال کرنے لگے مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ارے تیری میری موت اور ہے، اللہ کے ولیوں کی موت اور ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کون ہو؟ جواب دینے لگے منکر نکیر ہیں، سوال کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نکلو میری قبر سے باہر، تمہیں نہیں پتا میں بایزید بسطامی مصطفیٰ کا غلام ہوں، پہلے قبر میں
آنے سے پہلے مجھے سلام کرو، سنت کے مطابق قبر میں آؤ۔ فرشتے حیران ہیں، یہ کون بندہ مومن ہے جو ہم سے بھی سوال کر رہا ہے، لیکن نہیں جانتے اللہ کے ولیوں کا منصب جدا ہے۔ سلام کیا، فرمایا اب قبر میں آ جاؤ۔ جب قبر میں پہنچے کہا تیرا رب کون ہے؟ حضرت بایزید بسطامی کی عظمت پر قربان، آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میرا رب اللہ ہے اور تم لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں واپس جاؤ اور میرا رب کہ بایزید میرا بندہ نہیں ہے، تم میری مانو گے یا رب کی مانو گے؟ فرشتے کہنے لگے بالکل رب کی مانیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا پھر اتنا سفر کرنے کی ضرورت کیا تھی، میرے رب سے ہی پوچھ لیتے بایزید کون ہے۔ اتنے میں میرے رب نے جواب دیا اے فرشتوں جلدی سے واپس آ جاؤ، یہ بایزید بسطامی میرا بندہ ہے، اس حال میں زندگی گزاری، میری محبت کا نشہ چڑھا رہا، ارے مرا بھی ہے تو دنیا سے جاتے وقت میری محبت کا نشہ لے کر گیا ہے۔ اور اے فرشتوں سن لو، میں رب اعلان کر رہا ہوں جب کل قبر سے اٹھے گا بایزید بسطامی میری محبت کے نشے میں اٹھے گا۔ یہ ہے زندگی اولیاء اللہ کی۔ علامہ اقبال کے خادم سے کسی نے کہا تھا آپ نے علامہ اقبال کے ساتھ وقت گزارا، زندگی گزاری، کوئی علامہ اقبال کی زندگی کا واقعہ بتا دیجئے۔ تو وہ کہنے لگا، پہلے تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور پھر کہا سناتا ہوں، علامہ اقبال نے منع کیا تھا کہ میری زندگی میں واقعہ نہ سنانا، اب چونکہ دنیا سے چلے گئے تو میں سناتا ہوں۔ کہا آدھی رات 3 بجے کا وقت تھا، پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازا تے رحمت لوڑن والیا آ جا، ایک کھلا اے دروازہ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا علامہ اقبال میرے کمرے میں آ کر مجھے جگانے لگے اور کہنے لگے اٹھو مہمان آئے ہیں، جا کر لسی لے کر آؤ۔ علامہ اقبال کا خادم حیران ہے، وہ کہنے لگا میں نے سوچا آدھی رات کو مجھے لسی کون دے گا؟ علامہ اقبال نے خود برتن دھویا، دھو کر مجھے دیا۔ خادم کہتا ہے میں دروازے سے باہر نکلا، جب میں نے دیکھا سامنے گلی کے اندر کھوکھا موجود ہے جہاں بابا بیٹھ کر لسی بنا رہا تھا۔ دل میں خیال آیا یہ لسی والا مجھے پہلے تو نظر نہ آیا، محلے میں نئی دکان موجود ہے، چلو کوئی بات نہیں، دل مطمئن ہوا، کام قریب سے ہو گیا، مجھے دور نہ جانا پڑا۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سوچا پھر میں لسی والے کے پاس گیا، میں نے کہا بابا مجھے لسی دے دو۔ اس کھوکھے والے بابے نے لسی کے گلاس میں ایک مکھن کا پیڑا ڈالا۔ جب میں نے پوچھا کتنے پیسے ہیں، جواب دیا چلے جاؤ اقبال سے ہمارا رابطہ چلتا رہتا ہے۔ لسی لے کر جب کمرے میں پہنچا، علامہ اقبال نے لسی اس مہمان کو جب پیش کی، ارے بزرگ لسی پینے کے بعد جب کمرے سے باہر نکلے جانے لگے، میں نے کہا اقبال آپ آرام کیجئے میں دروازہ بند کرتا ہوں۔ جب دروازے پر مہمان پہنچا، ایک قدم دروازے سے باہر نکالا، دوسرا قدم گلی کے آخری کونے پر رکھ دیا۔ میرے دل نے کہا یہ کوئی عام قدم نہیں ہے، یہ جسمانی قدم نہیں بلکہ روحانی قدم ہے جو اتنا دور چلا گیا۔ کہتے ہیں میں گلی میں چلا گیا، تلاش کرتا رہا، نہ مہمان نظر آیا نہ وہ کھوکھا نظر آیا۔ میں واپس آ کر کہنے لگا
اے کلندر لاہوری اقبال تیری عظمت پر قربان بتاؤ تو صحیح آنے والا مہمان کون تھا؟ اقبال کہنے لگے کسی سے بیان نہ کرنا، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، آنے والا مہمان اجمیر سے آنے والا خواجہ اجمیری تھا، اور لسی بنانے والا لاہور کا داتا حجویری تھا۔ یہ اللہ کے ولیوں کا منصب ہوتا ہے، اور ہماری تو موت ہوتی ہے، مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ قرآن پر غلاف چڑھایا پتہ چلے عام کتاب نہیں میرے رب کا کلام ہے، کعبہ بیت اللہ پر غلاف ہے، پتہ چلا عام گھر نہیں بیت اللہ ہے۔ اللہ کے ولی کے مزار پر چادر اس لیے ہے پتہ چلے عام مرنے والا مر کر مٹی میں مل گیا، یہ مٹی میں ملنے والا نہیں بلکہ مر کر بھی اپنی روحانی نظر سے ساری کائنات کو شفا دینے والا بن جاتا ہے۔ دیتا رب ہے ولی کو، ولی کی ولایت قبر سے تصرف کام کرتا ہے، آنے والوں کو شفا ملتی ہے۔ ہم اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ولی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ولیوں کا ہم واسطہ دیتے ہیں، دیتا اللہ ہے لیکن اپنے ولیوں کے صدقے عطا کر دیتا ہے۔ آپ گئے ایم پی اے ناظم کے پاس، کسی چودھری کے پاس، اس کا نوکر ملے گا، جی وہ آرام کر رہے ہیں، کل آنا۔ آپ کی اس کے نوکر کے ساتھ اچھے تعلق ہو گئے، آج کل کا جو دور ہے 500,000 اس کی تلی پر رکھا، جیب گرم ہوئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے ملاقات ہو جائے گی۔ آپ کا تعلق بادشاہ کے نوکر سے اچھا ہوگا تو آپ کی ملاقات میں معاون ہوگا۔ اسی طرح میں نے نفل پڑھے، آپ نے نفل پڑھے، میں نے روزہ رکھا، آپ نے روزہ رکھا، ارے تیرا میرا رب رب کرنا اور ہے، ہم تو دنیا کے عیب تلاش کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ ولی دنیا کے عیب نہیں دیکھتے، عیب دیکھ کر بھی عیبوں پر پردہ ڈال دیا کرتے ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کر کے اس نے مقام حاصل کیا ہوتا ہے۔ جب ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پتہ چلا تیرا میرا دعا مانگنا اور عبادت اور ہے، اللہ کے ولی کی عبادت اور ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے ولی کا واسطہ آئے تو جیسے بادشاہ کے نوکر سے رابطہ ہو تو بادشاہ مل جاتا ہے، اسی طرح ولی اللہ سے رابطہ ہو ان کے وسیلے سے رب بھی مل جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقت ولایت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔